یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ اللہ یا اللہ اللہ یا اللہ جل اللہ یا مطہرات اس لیے ہے تاکہ انسان پاک صاف رہے، اور انسان جب پاک صاف رہتا ہے، اندر سے بھی پاک ہو باہر سے بھی پاک ہو، تو قرآن کہتا ہے ان اللہ یحب المتطہرین، خدا پاک رہنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، انسان کو ظاہر کو نجس کرنے کے لیے 11 نجاسات ہیں کہ انسان کا جسم لباس ان سے نجس ہو جائیں گے۔ انسان کے اندر کو نجس کرنے والی چیز کیا ہے؟ اس کا نام شیطان ہے۔ شیطان انسان کے نفس کو، انسان کے روح کو، انسان کے دل و دماغ کو، انسان کے اندر جو طاقتیں ہیں، ان قوتوں کو جو انسان کو بلند کر سکتی ان کو نجس کرتا ہے شیطان۔ تو ہمیں چاہیے کہ شیطان سے بچے۔ شیطان ہمارے نفس کے ذریعے سے پہلے ہمارے نفس پہ آتا ہے، نفس کی خواہشات میں آتا ہے، آنے کے بعد پھر ہمیں کہتا ہے اس میں تیرا فائدہ، اس میں تیرا فائدہ، اس میں تیرا فائدہ، انسان کو فائدہ ہی فائدہ دکھاتا ہے، بعد میں انسان کو نقصان ہوتا ہے، کہتا ہے کہ یہ کرو یہ ہوگا، کرتا ہے، بعد میں پشیمانی ہو جاتی ہے۔ اب یہاں ایک واقعہ مجھے یاد آیا، امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ شیطان کیسے گمراہ کرتا ہے، اس کے بارے میں امام کا ارشاد ہے کہ جب جناب نوح نے اپنی قوم کو کشتی میں سوار کیا، اس میں انسان بھی ہے، حیوانات بھی ہیں، بلکہ تمام حیوانات کے 2 جوڑے ہیں یا ایک جوڑا ہے، ٹھیک ہے، ان کو جناب آدم نے کشتی میں سوار کیا اور چل پڑے۔ حضرت آدم نے کتنی سال تبلیغ کی؟ قرآن کہتا ہے 950 سال، ٹھیک ہے، آپ کی عمر ہے کل 2500 سال، زندہ رہے، اور ان میں سے 950 سال آپ نے تبلیغ کی۔ ان 950 سال کے بعد جب آپ نے اپنے ماننے والوں کو کشتی میں سوار کیا تو کل تعداد 80 تھی، 80 افراد آپ کو ملے تھے مسلمان مومن، ان کو لے کے آپ کشتی میں سوار ہو گئے۔ ان کی اجازت کے بغیر کشتی میں کوئی سوار نہیں ہو سکا، ان کا بیٹا بھی کشتی میں نہیں آ سکا کیونکہ وہ گناہگار تھا۔ اس کشتی میں وہی آ سکتا تھا جو پاک ہو۔ لیکن بات اس طرح امام فرماتے ایک دفعہ ایسا ہوا کہ حضرت نوح کشتی میں معائنہ کر رہے تھے، دیکھ رہے تھے، 3 طبقہ تھا، 3 منزل تھی اس کی، سب سے نیچے حیوانات، اس کے اوپر انسان، اس کے اوپر خوراک، حیوانات کے لیے بھی انسانوں کے لیے بھی۔ اب جناب نوح دیکھ رہے تھے تو ایک مرتبہ آپ نے ایک جگہ پہ دیکھا تو کیا دیکھا؟ شیطان بھی ہے۔ تو حضرت نوح کو غصہ آیا، لیکن تو کیا کرنے آیا ہے؟ یہ تو نیک لوگوں کی کشتی ہے، یہ تو نبی کی کشتی ہے، اس میں تو کیوں آیا ہے؟ نجات کی کشتی ہے، تو گمراہ کرنے والا گمراہ تو کیسے آیا؟ میری اجازت کے بغیر کیوں آیا؟ تو وہ کہنے لگا کہ یا نبی اللہ، میں اس انتظار میں تھا کہ کوئی بہانہ مل جائے تو میں سوار ہو جاؤں، ایک مرتبہ مجھے اجازت مل گئی، میں سوار ہو گیا۔ تو آپ نے کہا میں نے تمہیں کہاں سے اجازت دی، کیسے تمہیں حکم دیا سوار ہو جاؤ؟ وہ کہتا مجھے تو نہیں دیا حکم، لیکن جب آپ گدھے کو چلا رہے تھے، کشتی میں سوار کرا رہے تھے، تو گدھے نے انکار کر دیا، کیونکہ گدھا ہر جگہ پہ ذرا جیت جانور ہے، ذرا ضدی ہے، ٹھیک ہے، چلنے میں بھی وہ کیا ہے، آہستہ آہستہ چلتا ہے، بڑا نخرے والا جانور ہے۔ تو کشتی میں سوار ہونے سے نخرہ کیا، کچھ ضد کیا، تو آپ کو غصہ ہے، آپ نے کہا چل رہا شیطان داخل ہو جائے، چڑھ جا۔ جب اس کو شیطان کہا نا، وہ بھی ساتھ چلا گیا، کہ آپ نے گدھے کو شیطان کہا، مجھے موقع مل گیا، میں بھی آیا۔ تو یہ کوشش کریں کہ جب بھی کوئی نامحرم عورت، محرم کا پتہ ہے آپ کو، محرم عورت کون کون سی محرم ہے؟ بہن محرم ہے، نانی محرم ہے، دادی محرم ہے، اور اس کے بعد کیا ہے؟ بیٹی محرم ہے، خالہ محرم ہے، اور اس کے بعد رضاعی، جس کو ہماری ماں نے دودھ پلایا ہے، وہ اگر بہن ہے تو وہ ہماری محرم ہے، ٹھیک ہے جی، اور اپنی بیوی محرم ہے۔
اس کے علاوہ باقی سب نامحرم ہے، ان کی طرف پہلی نظر کے علاوہ دوسری نگاہ سے ہم نہیں دیکھ سکتے. اگر دیکھیں گے تو ہمارا ایمان شیطان لے جاتا ہے. اب شیطان کی مرضی جو مرضی کرے، اب انسان گمراہ ہو جاتا ہے. بس کوشش یہ کرے کہ اپنی محرم عورتوں کے علاوہ کسی نامحرم عورت طرف نہ دیکھیں، تاکہ ہمارا ایمان خراب نہ ہو جائے، ہمارا دین خراب نہ ہو جائے، دل خراب نہ ہو جائے. جب دل خراب ہوگا، ایمان خراب ہوگا، نظر خراب ہو جائے گی، سب کچھ خراب ہو جائے گا. اسی ایک نظر سے انسان جہنم میں بھی جا سکتا ہے. تو یہ موقع ہے. اگر شیطان کی مخالفت کرنی ہو، بس یہاں سے شروع کر دو کہ میں نے نامحرم کی طرف نہیں دیکھنا. یہ شیطان کی مخالفت ہے، اسی کو جہاد اکبر کہتے ہیں. یہ دوسرا. تیسرا مقام جو ہے وہ یہ ہے کہ شیطان کہتا ہے کہ جب مومن غصے میں آ جائے، ہم غصہ تو ہم سب کو آتا ہے، لڑتے ہیں، یہاں کلاس میں لڑتے ہیں، باہر بھی لڑتے ہیں، قرآن سامنے ہے چھوڑ کے ہم لڑ رہے ہیں. تو یہ غصے کی وجہ سے. تو غصہ جب مومن کو آتا ہے تو اس کا ایمان میں اپنے قبضے میں کرنے کی کوشش کرتا ہوں. جب اس کا ایمان میرے قبضے میں آ جاتا ہے، وہ غصے پہ کنٹرول نہیں کرتا. اب میں کہتا ہوں بھائی گالی دو، وہ گالی بھی دے گا. میں کہتا ہوں کہ اٹھ کے ایک تھپڑ لگا دو، تھپڑ بھی لگائے گا. کہتا ہے یہ اینٹ پڑی ہے، اس کو اٹھا کر سر پہ مارو، مار دے گا. یہ چھری پڑی ہے، اس کو مار دے، یا گولی چلا دو، وہ چلا دے گا. قتل تک بھی کر دے گا. اشارہ میرا ہوگا، کام اس کا ہوگا. شیطان کہتا ہے یہ سب غصے کی وجہ سے ہے. اور معصوم فرماتے ہیں کہ غصہ ہر برائی کی جڑ ہے. ٹھیک ہے، بلکہ یہاں تک کہ تمام برائیوں کو اس کمرے میں بند کر دے، ایک کمرے میں بند کر دے، ایک گھر میں بند کر دے، اس گھر کو تالا لگا دے، تو اس تالے کی چابی غصہ ہے. غصہ انسان کو آتا ہے تو وہ گالی بھی دیتا ہے، غصہ آتا ہے تو انسان ظلم بھی کرتا ہے، غصہ آتا ہے تو انسان الزام بھی لگاتا ہے، غصہ آتا ہے تو انسان دل میں دشمنی بھی رکھتا ہے، غصے کی وجہ سے انسان حسد بھی کرتا ہے، غصے کی وجہ سے انسان غیبت کرتا ہے، تہمت لگاتا ہے، گالیاں دیتا ہے. یہ تمام برائیاں غصے کی وجہ سے ہیں. بس غصہ نہیں آنا چاہیے. بس آخری نسخہ بتا رہا ہوں. جب ہمیں نسخہ آ جائے تو معصوم نے فرمایا اپنی حالت کو بدل دو تاکہ تمہارا غصہ ٹھنڈا ہو جائے. پانی پی لے، غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا. بیٹھے ہوئے ہیں تو کھڑے ہو جائے، غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا. کھڑے ہیں تو چل پڑے، چند قدم ادھر ادھر لگائے، قدم چلے، غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا. اس کمرے میں غصہ آ جائے تو اس کمرے میں چلے جائے، غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا. اپنی حالت کو بدل دیں تاکہ تمہارا غصہ ٹھنڈا ہو جائے. بس اس کی مثال کیا ہے کہ جب حضرت علی نے عمر ابن عبدود کو جنگ خندق میں گرایا، اس کے سینے پہ آپ چڑھے، اس کا سر کاٹنا چاہا تو اس نے لعاب جہان سے بے ادبی کی، بدتمیزی کی، اس نے تھوکا. آپ کی طرف بھی کوئی بھی انسان ہے، تھوکے تو انسان کو غصہ آتا ہے. حضرت علی کو غصہ آیا، لیکن اس غصے کی حالت میں اس کو قتل نہیں کیا، اس کے سر کو جدا نہیں کیا. آپ اترے، چند قدم ٹہلتے رہے، چلتے رہے، اس کے بعد آج کے اس کو قتل کیا، اس کے سر کو جدا کیا. کسی نے سوال کیا آپ اس کے سینے پہ چڑھے تھے، کیوں اترے؟ تو آپ نے فرمایا اس نے تھوکا تھا تو مجھے غصہ آیا تھا. اب اسی حالت میں میں اس کو قتل کرتا تو اس خدا کے کام میں میرا غصہ بھی شامل ہو جاتا. جس کام میں غصہ شامل ہو جائے وہ خالصتاً خدا کا کام نہیں ہوتا. میں صرف خدا کے لیے کرنا چاہتا تھا، اس لیے پہلے اپنے غصے کو ٹھنڈا کیا، اس کے بعد جا کے خدا کے لیے کام کیا. تو یہ ہے ہمارے امام کا کردار. امام کی سیرت. ہمیں بھی چاہیے کہ غصے پہ کنٹرول کرے، غصے کو اپنے قابو میں رکھے تاکہ انسان ہر جگہ، ہر منزل پر اپنی عقل کو اپنے کنٹرول میں رکھ سکے. چونکہ روایت میں ہے کہ انسان جب غصے پہ عمل کرتا ہے اس کی عقل جو ہے نا وہ زائل ہو جاتی ہے، اس کی عقل سوچنے کے قابل نہیں رہتی. غصہ جب غالب آ جائے انسان جانور بن جاتا ہے، حیوان بن جاتا ہے. کتے کو غصہ آئے وہ حملہ کر دیتا ہے، شیر کو غصہ آئے چیر پھاڑ دیتا ہے. اسی طرح انسان غصہ آئے چیر پھاڑ دے، گولی مارے، تھپڑ مارے، پتھر اٹھا کے مارے. تو بتائیں اس کتے میں اور اس شیر میں، اس جانور میں اور انسان میں کیا فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں ہے. فرق یہاں پر ہے کہ وہ جانور غصے پہ قابو نہیں کر سکتے، انسان غصے پہ قابو کر سکتا ہے. قابو کر لے تو وہ انسان سب سے بلند ہو جاتا ہے، قابو نہ کرے تو وہ جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے. بس اس ماہ ہمارے رمضان میں ہم یہ حد کریں، کبھی کسی نامحرم کو نہیں دیکھیں گے اور کبھی اپنے غصے پہ عمل نہیں کریں گے. Allah, Allah, ya Allah, Allah, Allah.
يا